بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله۔ مجھے حضرت نے جس طریقے سے بلایا، ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ کسی بندے کو ایٹم کو مارنے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو زن ہے میرے بارے میں اللہ کو سچا فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں آپ سب رکھوں گا ملک پاکستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات کہ وطن کی اہمیت قرآن پاک کے اندر کیا ہے، تو آج کل سہولت ہے ہمارے پاس موبائل کی، تو ہم لوگ چیزیں سیو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم، یعنی مسلمانوں کو اس زمانے میں خطاب ہے کہ مکی زندگی کے اندر جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، یعنی جب اگر ہم ان حالات پر متفق کریں تو جب انگریز کا دور تھا اور کافروں اور ہندوؤں کو مراعات دی جاتی تھی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا، قلیل بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر تم دبے ہوئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ ہمیں دائیں بائیں سے لوگ کچل کے لے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے حضرات نے فرمایا۔ ایک مورخ، انگریز مورخ لکھتے ہیں، میں نے پشاور سے لے کر دہلی تک کا سفر کیا اور میں نے کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جی ٹی روڈ پر، جرنیلی سڑک اس کو کہتے ہیں، اب جی ٹی روڈ کے علاقہ ہے، میں نے کوئی ایک ایسا درخت نہیں دیکھا جس پر کسی آدمی کی میت نہ لٹک رہی ہو۔ ہر درخت کے اوپر علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ فآواکم، سبحان اللہ، فآواکم، اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری نصرت فرمائی، تمہیں قوت عطا فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم پاکیزہ کھاتے ہیں، یہ تو مینڈک کھاتے ہیں، کتا کھاتے ہیں، لال بیگ کھاتے ہیں، اور کیا کیا کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، اللہ تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی عجیب حدیث ہے، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی، جس نے صبح اس حال میں کی، سبحان اللہ، کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنی قوم میں پرامن جاگ گیا، رات کو غارت گری نہیں ہوئی، رات اس پر حملہ نہیں ہوا، رات کو اس کی عزتیں نہیں لوٹی گئی، رات کو اس کا کوئی مال لوٹ کر نہیں لے گیا، صبح اٹھا سکون سے اٹھا، پرامن تھا۔ اور دوسری بات معافن فی جسدہ، صبح اٹھا تو اس کو فارغ نہیں ہو چکا۔ ایک بار ایسے ہوتا ہے کہ رات کا بندہ سوتا ہے، رات کو فارغ ہو جاتا ہے، ایسے لوگ رات کو سوئے آنکھیں اندھی ہو گئی، صبح اٹھے نظر نہیں آ رہا، رات کو سوئے صبح اٹھے تو جناب ٹانگ میں درد ہے شدید، اٹھا کر اسپتال لے گئے، معافن فی جسدہ، فرمایا کہ اس کا جسم اپنی جگہ پر صحیح سالم تھا، تندرست تھا، عندہ قوت یومہ، اس کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے گھر میں غلہ موجود تھا، اور اس کو پتا تھا کہ میں شام کا رزق کما کر بھی لے آؤں گا۔ آگے آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس بات کو ذرا غور کیجیے گا، میں فکأنما حیزت لہ الدنیا، عزت لہ الدنیا، فرمایا گویا کہ اللہ نے پوری دنیا سمیٹ کے اس کے دامن میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ چیزیں آپ کے وطن و میسر نہیں ہیں؟ کیا ہم پرامن نہیں اٹھتے رات کو جب سوتے ہیں، صبح پرامن نہیں اٹھتے؟ بولے ذرا۔ اور کیا ہمارے کاروبار نہیں چل رہے؟ کیا ہماری نوکریاں نہیں چل رہی؟ یہی ہے نا عندہ قوت یومہ، تو اس دن کے روزی روٹی کمانے کا انتظام اس پاس موجود رہے،
تو میں پوری دنیا سمیٹ کے اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال پوری دنیا. یہ ہمارا وطن ہے. اور وطن کی محبت کے بارے میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرماتے ہیں کہ کیا واقعتاً میری یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے اے مکہ تو بڑا خوشگوار ہے, مجھے تجھ سے بڑی شدید محبت ہے, اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. جب نے خطاب کیا مکے سے, اور حدیث میں آتا ہے مدینہ کے بارے میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قادم من سفر فنظر الى جدرات المدینہ, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہوتے تھے اور آپ کی نظر مدینے کی دیواروں پر دور سے نا, آپ کو پتہ نہیں دیہاتوں میں جب جاتے ہیں تو دور سے آبادی نظر آتی ہے نا, تو وہ دیواریں نظر آتی ہیں. تو میں جب مدینے کی دیواروں پہ آپ کی نظر پڑتی تو اوقا راحلتہ ہو, آپ اپنی اونٹنی کو لگام دیتے کہ تیز بھاگ تیز بھاگ. اور اگر آپ اونٹنی میں نہ ہوتے کسی اور سواری کو ہوتے وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَّةٍ حَرَّكَهَا, اور اگر کسی اور سواری کو ہوتے تو اس کو حرکت دیتے کہ یہ تیز بھاگے. من حبها, کس کی محبت کی وجہ سے, یعنی من حب المدینہ لأنها وطنه, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ وطن تھا, آپ مدینہ کی محبت میں اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے. تو وطن کی محبت انسان کے ایمان کا حصہ, یہ حدیث نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں حب الوطن ہی میرا ایمان, یہ حدیث نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میں پاکستان کی اہمیت آپ کو پہلے بتاتا ہوں. یہ جو سربیا کا علاقہ تھا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ شدید ظلم و ستم ہوا, وہ بوسنیا کا, اور وہاں پر اجتماعی قبروں کے اندر ہزار 500 لوگوں کو دفنا دیا گیا, اور ان کو دفنانے سے پہلے آگ لگا کے جلا دیا گیا. تو بوسنیا کے صدر کو بلایا گیا امریکہ کے اندر ایک جگہ پر, اور پوری دنیا اسلامی دنیا سے, یہ بڑا واقعہ عجیب ہے, توجہ مجھے کر لیں, پوری اسلامی دنیا سے علماء کو بلایا گیا تاکہ پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ بوسنیا پہ جاری ہے. اور بلایا کہاں پہ, یورپ میں, امریکہ میں. ان لڑکوں نے انتظام کیا, وہاں پر پاکستان کے 2 علماء گئے, ایک بریلوی عالم اور ایک دیوبندی عالم, مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زاہد الراشدی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو اس صدر نے خطاب کرنا تو اپنے حالات سنانے تھے, اس نے اپنے سارے حالات سنائے. سارے حالات سنانے کے بعد اس نے ایک جملہ بولا آخر میں, اس نے کہا اللہ کی قسم ہم بوسنیا والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے یہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پاکستان کی سرحد نہیں لگتی. سبحان اللہ نہیں کہنا کہ سمجھ نہیں آئی. آپ کس ملک میں رہتے ہیں کہ بوسنیا کی سرحد کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہ حالات اس لیے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے پاکستان کی سرحد ہمارے ساتھ نہیں لگتی. کاش اگر پاکستان کی سرحد ہمارے ساتھ ہوتی, کفار کی جرأت نہ ہوتی کہ ہمارے اوپر اتنے نہ آتے. دوسرا واقعہ